بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک ایسے عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جس کے تعلق سے ہم میں سے ہر انسان یہ سوال کرتا ہے یا یہ سوچتا ہے یا پوچھتا ہے کہ کیا ایسا کوئی حل ہے یا ایسا کوئی طریقہ ہے جن طریقوں کو ہم کر کے آنے والی مصیبت، پریشانی، تکلیف کو جو ہے غم کو دور کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ ایک انسان مصیبت پریشانی میں بھی مبتلا نہیں ہے، اس پہ کوئی آزمائش آئی نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کیا کوئی ایسا سلوشن، کوئی ایسا حل ہے کہ میں کسی مصیبت، کسی پریشانی کی آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لوں یا اس کا حل تلاش کر لوں، یا اگر وہ مصیبت پریشانی میری تقدیر میں ہے ہی تو کم از کم اس مصیبت اور پریشانی آنے کے بعد مجھے یہ غم نہ ہو کہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا تو شاید ایسا نہ ہوتا، یا ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہو، یا پھر انسان یہ سوچے کہ کوئی ایسا کام جو مجھے کرنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے یہ مصیبت نہ آئے میں نے نہ کیا ہو. تو مطلب کچھ کام جو نہیں کرنا چاہیے تھے کر لیا، کچھ کام جو کرنا چاہیے تھے نہیں کیا، شاید اس کی وجہ سے آ جائے. تو اگر ایک مومن، ایک مسلمان مصیبت کے، تکلیف کے، پریشانی کے، برائی کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے، مطلب وہ نہ آئے بول کر احتیاطی تدابیریں جو دین اور شریعت نے بتائی کر لے، تو الحمدللہ اسے بہت اطمینان ہوتا ہے اور وہ بہت ساری آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، مشکلوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے بچا رہتا ہے. لیکن عموماً ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد، پھنسنے کے بعد آواز دیتے ہیں اللہ رب العزت کو، جبکہ ہمیں دین اور شریعت نے اتنی احتیاطی چیزیں بتائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ مصیبت، پریشانی، تکلیف آئی نہ، لوگوں کا ستانا اس کے لیے دعائیں سکھائی، یا بادشاہوں کے خوف و ڈر سے انسان پریشان ہوتا حاکموں کے، اس کے لیے دعائیں سکھائی آپ نے صحابہ کو. ایمان میں کمزوری کا ڈر، اس کے لیے دعائیں سکھائی آپ نے صحابہ کو. گھر سے نکل رہے تو دعا کر کے نکلے کہ اللہ ہماری حفاظت کرے تاکہ ہم سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو اور دوسروں سے ہم کو تکلیف نہ ہو. کسی نئے شہر میں داخل ہو تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے احتیاط کر لے. کسی جگہ سفر میں پڑاؤ ڈالے تو پڑاؤ ڈالنے سے پہلے وہاں کی موذی، نقصان دہ، پوائزنس کیڑے مکوڑے اور چیزوں سے اپنی حفاظت کر لے. وادی میں داخل ہو تو جن اور شیاطین سے اپنی حفاظت کیسے کرے. آندھی طوفان مصیبت آئے تو کیا کرے اس سے پہلے، اور آ جائے تو کیا کرے، یہ ہم کو بتایا گیا. بچوں کو نظر نہ لگے یا انسان کو نظر بد جلدی لگتی ہے تو اس کی احتیاطی تدابیر بتا دی گئی کہ کہیں جاؤ تو اس سے پہلے یہ دعائیں پڑھ کر دم کر لیا کرو. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں دین اور شریعت نے ہم کو مکمل گائیڈ لائنز دی ہیں. لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اس جدید دور کے اندر ہمیں باقی ساری احتیاطی تدابیر، وہ کام جو پریکاشنری میجرز جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہ ہو، مصیبت، پریشانی، تکلیف نہ آئے بول کے میں وہی چیز تو بتا رہا ہوں، پریکاشنری میجر کیا لیا جائے دنیا کے اعتبار سے ہم سب کرتے ہیں. اگزامپل دوں میں آپ کو، اولاد پیدا ہوئی
بیمار نہ ہو بول کر ٹیکے دلائے جا رہے, پریکاشنری میجر ہے نا. ایکچوئل بچہ بھی بیمار نہیں ہوا ہے, نہ ہو فیوچر میں بیمار نہ ہو بول کر پیدا ہوتے ہی ڈے 1 2 3 پر دیا جا رہا ہے, 8th ڈے پہ دیا جا رہا ہے, 15th ڈے پہ دیا جا رہا ہے, 1 مہینے بعد دیا جا رہا ہے, 2 مہینے بعد دیا جا رہا ہے, 6 مہینے بعد دیا جا رہا ہے, سال بھر, 18 منتھ, 3 ایئرس اپ ٹو 5 ایئرس, 5 سال تک اس کو مختلف ڈوزیج یا ٹیکے ویکسینیشن جس کو کہتے ہیں دیے جاتے ہیں. ہم کر رہے ہیں, حالانکہ بیمار نہیں ہوا, احتیاطی تدابیر ہے نا کہ بچے کو بیماری تکلیف نہ دے, لیکن اس کے بعد بھی ہو جائے آدمی کیا کرتا ہے, بھائی احتیاط تو سب کر لی تھی, جو ہونا تھا اللہ کی طرف سے ہوا. میں یہی چاہ رہا ہوں کہ ایک مومن, ایک مسلمان مصیبت, پریشانی, تکلیف میں نہ مبتلا ہو, اس سے پہلے ساری احتیاطی تدابیریں جو دین اور شریعت نے بتائی وہ کر لیں. اس کے بعد پھر جو ہو تقدیر, قدر اللہ بھی, جو تقدیر میں تھا, جو میرے اللہ نے چاہا وہ ہو گیا میرے ساتھ, سمجھ رہے بات. لیکن ہم لوگ اس میں احتیاط کرتے ہوئے نظر نہیں آتے جس طرح سے دنیا کے معاملات میں احتیاط کرتے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو, احتیاطی تدابیر. میں یہاں سے سفر کر کے جا رہا ہوں بمبئی تک, ہو سکتا ہے بمبئی پہنچنے تک بیٹری ختم ہو جائے, تو احتیاطی تدابیر کیا ہے, بیٹری بینک چارج کر کے رکھ لیا. 5 گھنٹے کا سفر ہے, نہیں ٹھیک ہے 5 گھنٹے کا سفر ہے, لیکن اگر ختم ہو جائے تو, سفر لمبا ہو جائے تو, مشکل آ جائے تو, کال زیادہ آئے تو, استعمال کی زیادہ ضرورت پڑے تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں, احتیاطاً رکھ لینا چاہیے, ہے نا. لیکن مصیبت, پریشانی, تکلیف نہ آئے, اس کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر جو شریعت نے بتائی وہ ہم سے نہیں ہوتا ہے. مطلب دنیاوی ساری احتیاطی تدابیریں تقدیر پر ایمان کے باوجود بھی ہم کرتے ہیں, ہے نا. تقدیر میں جو ہونا ہے پھر تو ہوگا نا, بیٹری بینک چارج ہونے کے بعد بھی اگر نہ چلے تو تقدیر. لیکن اطمینان کیا ہوتا ہے دل کو, الحمدللہ ہم نے کوشش کی, وہ نہیں ہونا تو اللہ کی طرف کی بات تھی, ہم نے پوری احتیاط کی. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں, ہم اپنی طرف سے ساری احتیاط کر لیں, اس کے بعد جو ہو تقدیر, جیسا اللہ نے چاہا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو ہمیں چاہیے ہم احتیاطی تدابیریں کر کے رکھیں. دین اور شریعت نے اس معاملے میں ایسی دعائیں, ایسے اذکار, ایسی چیزیں بتائیے جو ہم کر لیں تو انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے آفتوں سے, بلاؤں سے, مشکلوں سے, پریشانیوں سے, موذی چیزوں سے, پوائزنس کیڑے مکوڑوں سے, جن اور شیاطین جس کو ہم کہتے ہیں, ان سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں بتائیے. آج میں اس درس کے اندر آپ لوگوں کے سامنے 10 ایسی احتیاطی تدابیریں رکھوں گا, 10 ایسے پوائنٹس رکھوں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے سفر میں, گھر سے نکلتے وقت, گھر میں داخل ہوتے وقت, اور مختلف جگہوں پر کھانے سے پہلے, مختلف جگہوں پر, تاکہ یہ تدابیر, یہ دعائیں, یہ اذکار اگر ہم کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آنے والی مصیبت سے محفوظ رہتے ہیں. اور اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں اور مصیبت آنا ہی تھی تو پھر ہمیں 2 مسئلے ہوتے ہیں. ایک سائیکولوجیکلی ڈپریسڈ ہوتے ہیں کہ مصیبت آ گئی, اور دوسرا پریشان ہوتے ہیں کاش کہ اگر پہلے کچھ احتیاط کر لیتا تو اچھا ہوتا. تو گویا دلی اطمینان بھی گیا, ڈپریشن بھی آ گیا. تو کیوں نہ ہم شریعت کی ان باتوں کو مان لیں, اور وہ سارے مرحلے اور وہ ساری جگہ ہیں جہاں جہاں شریعت نے ہم کو احتیاطی تدابیریں بتا دی ان کو اپنا لے. انشاءاللہ عزیز ایک بہترین دنیا کی زندگی بھی ہماری ہوگی, مصیبت اور پریشانیوں سے ہم محفوظ بھی رہیں گے, اور اس کے بعد بھی اگر اللہ نے یہی ہمارے تقدیر میں لکھا ہے وہ مصیبت یا پریشانی آ جائے تو کم از کم دلی اطمینان اور سکون کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اس تکلیف کو ہم جھیلیں گے اور کہیں گے اللہ جیسا تو نے چاہا, میں نے تو ساری احتیاطی تدابیریں کر لی تھی. اور ہمارے اسلاف کا یہ معمول تھا, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, سلف صالحین, ان کا یہ معاملہ تھا. یہ بہت احتیاطی تدابیریں کرتے ہیں, مطلب اپنی حفاظت کے لیے جو جو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی, بچوں کے تعلق سے, مصیبت کے تعلق سے, سفر کے تعلق سے, اسی طرح تمام وہ مرحلے جہاں تکلیف ہو سکتی ہے کسی کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے, سمجھ رہے آپ. تو یہ تمام چیزیں ہمیں سکھائی. آئیے ان باتوں میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آنے والی مصیبتیں, مصائب, مشکلیں, پریشانیاں جو انسانوں کی طرف سے, جنوں کی طرف سے, جانوروں کی طرف سے آ سکتی ہے, ہم اپنے آپ کو پہلے ہی, یا بیماریوں کی شکل میں آ سکتی ہے, ہم اپنے آپ کو پہلے ہی سیف گارڈ کر لے, محفوظ کر لے تو یہ بہت اچھی بات ہوں گی. آئیے اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں. آئیے سب سے پہلے اس روایت کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو صحیح بخاری کی روایت ہے. ہمارے زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے جب ہم سو جاتے ہیں, اور سونے کے بعد بہت سارے مختلف لوگ مختلف مسائل کے شکار ہوتے ہیں یا اس کے تعلق سے پریشان ہوتے ہیں, جیسے خوابوں کا آنا برے برے, ہے نا. انسان سو رہا ہے اور سکون, نیند میں بھی سکون نہ ہو تو, ہے نا. اسی طرح جو ہے بے چینی ہے نیند میں,
ٹھیک ہے. یا اسی طرح لوگوں کو دیکھا گیا نیند نہیں آتی ہے برابر، ہے نا. بہت ساری چیزیں. رات ایک زندگی کا بڑا حصہ ہے اور کم و بیش آن این ایوریج ایک انسان 1/3 آف دی لائف اسی میں گزارتا ہے، رات میں سونے میں، ہے نا. 1/3 آف دی لائف مطلب تقریباً 6 سے 8 گھنٹے انسان سوتا ہے. تو 1/3 زندگی یہ ہو جاتی ہے، چونکہ 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 8 گھنٹے کرے تو 3 حصے ہو جاتے ہیں. تو 8 گھنٹے اگر وہ سونے میں اور اس کا جا کر تیار ہونے میں لگاتا ہے تو 1/3 آف دی لائف اس میں جاتی ہے. تاکہ سب سے پہلے نیند کے تعلق سے، رات کے تعلق سے بات رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا جس شخص نے بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھی، جس شخص نے بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھی، اس پر اللہ کی طرف سے ایک محافظ نگران مقرر کر دیا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، تعینات کر دیا جاتا ہے. چنانچہ صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آ پاتا. چنانچہ شیطان اس کے قریب صبح تک نہیں آ پاتا. تو آپ اور ہم جانتے ہیں برے خواب کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ شیطان. جب انسان مایوس ہوتا ہے تو اس کو ڈپریشن میں کون ڈالتا ہے؟ شیطان. یاد رکھیے، انسان کو جب وہ مایوس ہوتا ہے نا تو شیطان آ کے کیا کرتا ہے؟ دیکھیے، کبھی کبھار انسان کا پریشان ہونا، اسٹریسفل ہونا اس کا نیچر ہے، لیکن شیطان اس اسٹریس کے پیریڈ میں کرتا یہ کہ آپ کو ڈپریس کرتا ہے. ڈپریشن سمجھتے ہیں نا، یہ بہت خطرناک مرض ہے اور دنیا اس میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے. دن بہ دن لوگ اس میں گر رہے ہیں. بلکہ سب سے زیادہ دوائیں جو امریکہ میں یا فرسٹ ورلڈ کنٹری جس کو کہتے ہیں، جو بڑے اپنے آپ کو جدید ماڈرن کہتے ہیں، ان کے پاس سب سے بڑا ایشو پرابلم آج ڈپریشن کا ہے. ڈپریشن کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی ہے، ڈپریشن کی وجہ سے ان کو بیماریاں ہو رہی ہے، ڈپریشن کی وجہ سے وہ پریشان ہے، ڈپریشن کی وجہ سے سب سے ہائیسٹ ریٹ آف سوسائڈز ہے. حالانکہ وہ ماڈرن ڈیولپڈ کنٹریز ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، سب سہولتیں اور لونز وغیرہ تو اتنے عام، مطلب پیسے کا بھی مسئلہ نہیں، ساری زندگی خرچ میں گزر جاتی ہے، باپ کا خرچ بیٹا چکا رہا ہے، ایسے حالت یہ ہو رہا ہے. اس کے بعد بھی ڈپریشن، سوسائڈ مطلب سوسائڈ یا سوسائڈل اٹیمپٹس کرنا خود ڈپریشن کی علامت. تو گویا ڈپریشن کی وجہ سے اتنے سارے وہ مسائل میں پھنسے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس جس کو کہتے ہیں دلی سکون اور اطمینان نہیں ہے نا. اللہ کا ذکر چونکہ وہ نہیں کرتے، اور قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی مومن کے دل اطمینان پاتے. یاد رکھیے اس بات کو بھائی، ٹھیک ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو شخص رات میں سوتا ہے، سونے سے پہلے کیا کرے؟ آیت الکرسی. کیا ہے آیت الکرسی؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 اس کو بولتے ہیں آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ آیت الکرسی ہے. اس آیت الکرسی کو جو پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو فائدہ؟ جی، ایک محافظ، ایک فرشتہ اس کے اوپر تعینات کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. صبح تک وہ اس کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے. ابھی ہم کو معمول ارے یار کہاں یاد رہتی سوتے وقت، ہاں ہم سوتے بھی ہے تو جانوروں کے سو جاتے ہیں، اٹھتے بھی تو جانوروں کے اٹھ جاتے ہیں. جب دل بولا آنکھ لگ گئی سو گئے، جب دل بولا اٹھ گئے. نہ سوتے وقت کوئی ذکر، نہ اٹھتے وقت کوئی اذکار. مطلب اللہ کا ذکر بڑا اہم ہے. تو نیند بھی پھر سکون میں نہیں ہوتی اور سونے کے بعد بھی تھکان رہتی، بلکہ سونے کے بعد زیادہ تھک جاتے کچھ لوگ تو، چونکہ وہ کتاب و سنت کے مطابق اپنا 1/3 زندگی کا حصہ نہیں گزار رہے ہیں نا. اس بات کو سمجھیے، 1/3 سمجھ رہے. تو لہٰذا آیت الکرسی پڑھ کر سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک محافظ. ابھی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہم کو. اگر اس بات کو ایسا سمجھ لیجئے میں درس دینے آ رہا ہوں، اور جب بھی درس دینے آتا ہوں تو ایک آدمی میرے ساتھ گن لے کے کھڑا ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کی حالت کیسی ہو جاتی؟ سوال بھی کریں گے تو لمٹ میں کریں گے آپ. سمجھ رہا؟ کون کھڑا ہے؟ ایک محافظ. اور وہ بھی کس میں سے؟ انسانوں میں سے. وہ بھی کن میں سے؟ انسانوں میں سے. اس کے لمٹس اور میری لمٹس میں زیادہ فرق نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ انسان ہے وہ، لیکن امپیکٹ پبلک پہ کیسا پڑتا؟ محافظ ہے ان کے ساتھ، اسپیشل آدمی ہے. کچھ نہ کچھ پرابلم دکھ رہا ہے، یا تو کوئی کیس چل رہا ہے تو ان پر کوئی کیس ہے. دونوں ہی شکلوں میں حفاظت کی جاتی ہے کہ انسان کی، یا تو اس سے کسی کا کچھ ہوا تو اس کی حفاظت کے لیے کہ کوئی مار نہ دے اس سے پہلے کی گواہی دے، یا پھر اس کی جان کو خطرہ ہے تو محافظ. تو ایک محافظ اگر میرے ساتھ آپ کھڑا دیکھیں تو آپ بہت ساری چیزیں میرے بارے میں امیجن کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب اندازہ لگائیے، ایک محافظ، ایک گارڈ، انسانوں میں سے نہیں، جنوں میں سے بھی نہیں ہے. جنوں کی صلاحیتیں بھی ہم سے زیادہ ہوتی، جنوں میں سے بھی نہیں. کن میں سے؟ ایک محافظ فرشتوں میں سے اگر ہو تو وہ آدمی کی کیا ویلیو ہو جاتی ہے، اب اندازہ لگائے. لیکن یہ کیا ہونا؟ فری کا محافظ ہے نہیں ہونا ہم کو. ہاں وہ محافظ جس کو روز 3-4 ہزار روپے گورنمنٹ پیڈ پلس اس کی گن پہ ڈیپینڈ ہے کتنا چارجز لیں گی. پتا ہے آپ کو، جب آپ کو ایک پرائیویٹ باڈی گارڈ ملتا ہے نا صرف گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس کے گن کے اعتبار سے اس کے چارجز بڑھتے جاتے ہیں. وہ کیا استعمال کرتا ہے، سمجھ رہے آپ، اس کا لیول کیا ہے.
تو وہ ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت فری ایک محافظ دیتا ہے، صرف آپ کو سونا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آپ کو پڑھنا ہے، مطلب پوری جو آیت ہے، اور اس کے بعد ایک محافظ اللہ کی طرف سے۔ اچھا، کس سے حفاظت کر رہا ہے وہ؟ سب سے ذلیل قسم کی اللہ کی مخلوق جو انسانوں کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے اور جو یہ ارادہ کر کے آئی کہ جہنم میں سب کو لے جائیں گے، اس سے محافظ کرنے کے لیے ایک فرشتہ تعینات ہو جاتا ہے۔ تو اب اپنی ارادوں کو ہم گارڈ کریں گے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مشکلوں سے، برے خواب سے، ڈپریشن سے، پریشانیوں سے، نا کیسے گارڈ کریں گے؟ آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گے، یہ ہمارا معمول ہو، اس کو ہم اپنا زندگی کا، لائف کا سسٹم بنا دے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز تھی رات کو ہم کیسے گارڈ کریں، میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی۔ بچوں کو بچپن سے اس کی تربیت دیجیے، بڑے خود جب یہ کریں گے تو بچے خود پوچھیں گے امی آپ کیا پڑھتے ہیں، ابو آپ کیا پڑھتے ہیں، اور آپ ان کو بتائیں گے بیٹے یہ پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، اور خود بخود آپ کی حفاظت ہوں گی۔ یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، تدابیر ہے حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے؟ آئیے دوسرا پوائنٹ، دوسری چیز جو حفاظت کے لیے ہم دیکھیں گے کہ مصیبت آنے سے پہلے ہم کیا کریں یا نہ ہے اس کے لیے کیا کریں، وہ ہے حدیث اس طرح سے ہے جو کہ جامع ترمذی کی اور ابو داؤد میں روایت آتی ہے، اور عبداللہ بن جو ہے خبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں اپنی حفاظت کے لیے، مطلب اپنی حفاظت کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں، کیا پڑھوں میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حل دے رہے ہیں، کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لیے، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے؟ اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا، سبحان اللہ، لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر بولے آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو گئی، بی پی ہو گیا، صبح ایک دوا لے لیجئے، شام ایک دوا لیجئے، چھوٹی سی ہے، کتنا پابندی سے بیٹھ کے، حالانکہ کڑوی ہے، مہنگی ہے، مشکل ہے، جان پر آتا نہیں، دل بولتا کھانا، برابر ٹائم لے رہے، اس لیے کہ پھر بی پی اور شوگر کنٹرول میں لانا ہے۔ لیکن اگر ہم وہی کہیں کہ مصیبت، آفتیں، بلائیں، پریشانیاں، مشکلوں کو دور کرنا ہے، تو کنٹرول کے لیے ایک اذکار ہے، نہ پیسہ جاتا ہے، نہ کچھ، صرف منہ کھولنا ہے نا، لیکن وہ نہیں ہوتا ہم سے۔ آئیے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں کیا پڑھوں، مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور کہتے ہیں ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم یہ پڑھو، کیا پڑھو؟ قل واللہ احد 3 بار، صبح اور شام، صبح اور شام، شام سمجھتے نا، رات نہیں، مغرب شام کا وقت ہے، اور صبح مطلب فجر کے بعد، تو اب کبھی بھی صبح اور شام، صبح اور شام یہ پڑھو تم، کیا کیا پڑھو؟ 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ سورہ قل مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں، 112 نمبر کا سورہ، 113 نمبر کا سورہ، 114 نمبر کا سورہ۔ ان 3 صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کریں، ان 3 صورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں، مصیبت، پریشانی، آفت کوئی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں۔ سلوشن یہ ہے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مشکلوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں، حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں، کتنے عام ہیں، تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ ہاں، کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی کہے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر 11 بار سورہ یاسین پر برابر کر رہے ہیں، آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے سورہ یاسین 11 بار پڑھو، حالانکہ 8 پہ 10 بار میں نیچے گر کے پڑھتے، دوسرا بار بھی ٹوٹ جاتا جو اچھا تھا، وہ سب کریں گے، دوسرے دن آ رہے پیر ٹوٹ، کیا بات ہے، تم کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو تو گرے دوسرا بھی ٹوٹ گیا، وہ نہیں بولتے، وہ برابر کریں گے۔ آنے کے بعد 21 دن تک جو ہے سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو، حالانکہ ثابت نہیں ہے، پورے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کرو، وہ بھی ہم کریں گے۔ کتنا سلوشن، کتنا آسان ہے، 1 سورہ، 2 سورے اور 3 سورے، کتنی آیتیں ہو رہی ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں، قل هو اللہ احد ہو گئی ایک آیت، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، 4 آیت، چلو ماشاءاللہ ہو گئی۔ 4 آیتوں کو 3 بار بولے تو کتنے بار ہو رہا؟ 12 آیت ہے نا۔ یہ اتنے کم جملے ہیں کہ اس سے کئی گنا، کئی درجے زیادہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر میں، بات کرنے کی شکل میں، بیوی سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، باس سے، کسٹمر سے۔ صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھ کے فنش، آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ صحابی کیا فرما رہے کہ میں کیا کروں حفاظت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوشن دے رہے، تم یہ 3 چیزیں صبح اور شام پڑھ لو، مطلب 3 بار 3 سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے، تو گویا 3 بار 3 سورے دن میں تو 9 اور شام میں 9، اتنے سورے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھو اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت و پریشانی والی چیز سے بچانے کے لیے یہ کافی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس صورت کے تعلق سے، سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے آپ نے فرمایا ان 2 صورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی
کوئی صورت نہیں ان دو صورتوں سے بہتر. ان دو صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, خود پڑھتے تھے سورہ فلق سورہ ناس. بخار آیا جو آپ کا آخر مرض تھا, خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا اپنی زوجہ محترمہ سے, عائشہ رضی اللہ عنہا سے, تم پڑھ کے دم کرو. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے حسن اور حسین کو نظر نہ لگے, بول نظر بد. جب سورہ فلق سورہ ناس آئی صحابہ بولتے وہ آپ نے دعائیں چھوڑ کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا. تو بخار آیا بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا, بچوں کو نظر نہ لگے تو آپ نے یہ صورتیں پڑھی. آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ دو صورتیں پڑھتے. آندھی اور طوفان آ گئی سفر میں, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آپ تلاوت کرتے آندھی اور طوفان سے. جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا, سورہ فلق اور سورہ ناس. کتنی عظیم صورتیں ہیں, کتنی اہم صورتیں ہیں, لیکن معوذتین انہیں کہا جاتا ہے. لیکن ان صورتوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے, سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے اسلامک سلوشن کیا ہے. اصول کیا ہونا چاہیے, سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے. اسلام نے کیا سلوشن دیا پہلے وہ چیک کر لیتے ہیں, پھر سلوشن دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے, سب کچھ دنیا میں. کسی کو بخار آیا بچے کو تو پہلے کیا کرتے ہیں, بخار آتی بھاگ کے تھرمامیٹر لاتے ہیں, جبکہ کیا کرنا چاہیے تھا سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے. اچھا مار لگے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, یا تو زخم ہوا تو بینڈیڈ لگانے کے لیے بھاگ رہے ہیں, یا پھر کوئی اسپرے مارنے کے لیے تاکہ وہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے, یہ کر رہے نا. جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے, جب کسی کو مار لگے تکلیف ہو تو اس جگہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھے وہ 3 بار بسم اللہ پڑھ لے, یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. علاج بھی کرنا ہے لیکن پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے 3 بار. تو اس چیز میں کیا ہوں گی, رفاقت, ڈھیل, آسانی ہو جائے گی. ہم کیا کرتے ہیں پہلے اللہ کا ذکر چھوڑ کے ارے باپ رے, ارے ماں گے بخار آ گیا اس کو تو ہے نا, ارے باپ رے کتنا بخار آ گیا. اللہ کا ذکر چھوڑ کر ماں اور باپ کو یاد کر, جبکہ دونوں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے مصیبت میں. انسان کبھی تو سامنے کھڑا ہوتا ہے لیکن کچھ نہیں کر پاتا اپنے بچوں کے لیے. کیا کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, اس کے بس میں نہیں ہوتا. تو جو کر سکتا ہے وہ ذات کو چھوڑ کر جو نہیں کر سکتے ان کو یاد کرنے میں کوئی فائدہ نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں بات کو, تو یہ عادی ہم بنا لیں. یہ دوسری چیز تھی. پہلے ہم نے رات کی حفاظت دیکھ لی, اب ہم نے کیا حفاظت دیکھی, صبح اور شام کی حفاظت دیکھ لی. صبح اور شام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, سارا دن مصیبت پریشانی سے آپ سیف گارڈ ہو گئے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, یہ جو ہے بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہا جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی, جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی, تو فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. یہ 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. کچھ محدثین لکھتے کافی سے مراد یہ کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائے تو نجات کے لیے کافی ہو جائیں گی. اگر مر گیا نیند میں, چونکہ نیند میں ہماری روحیں جمع کر لی جاتی ہے, اللہ جس کی چاہتا ہے واپس بھیج دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے وہیں رکھ لیتا, واپس نہیں آتی اس کی, اور وہ نیند میں انتقال کر جاتا ہے. سمجھا؟ تو جب ہم سو رہے ہیں اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں, آیت نمبر 285 اور 286 25 26, جو شخص یہ 2 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے, کیا ہوتی ہے 2 آیتیں اس کے لیے کافی. تو ایک معنی ہے مر گیا تو نجات کے لیے کافی. دوسرا معنی جو حافظ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں, دوسرا معنی یہ ہے, صحیح بات یہ کہ گزشتہ حدیث کا مفہوم وہ لکھتے ہیں, یہ اس کی تشریح میں یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیتیں پڑھنا اسے ہر تکلیف دہ اور شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے. سورۃ البقرہ کی یہ 2 آیتیں پڑھنا, وہ فرماتے ہیں ہر شر اور ہر برائی سے دور رکھنے کے لیے, محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے. کتنی آسان بات ہے نا, ٹھیک, کتنا آسان نہیں ہے, لیکن یہ بھی ہم سے ہوتا ہے کیا. اور یہ سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی آخری خصوصیت یہ ہے, اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے پاس معراج میں بلایا اور نماز کا تحفہ دیا, تو روایت میں آتا ہے کہ نماز کے تحفے کے ساتھ اور 2 چیزیں دی گئی. گویا 3 گفٹس ملے, 3 تحفے ملے. پہلا, نماز 5 وقتہ فرض کی گئی. دوسرا, سورۃ البقرہ کی یہ 2 آیتیں دی گئی. یہ 2 آیتیں مطلب موسیٰ علیہ السلام کو پوری توریت اللہ نے سیدھے دی, اس میں جبرائیل علیہ السلام بیچ میں نہیں تھے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوا، لیکن یہ دو آیتیں اللہ نے سیدھے دی جیسا توریت دی تھی موسیٰ علیہ السلام، سیدھے دی، کوئی بیچ میں نہیں تھا، کوئی میڈیٹر نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، سیدھے دے دی۔ دوسرا تحفہ اور تیسرا تحفہ یہ دیا، یہ اعلان کیا جو آپ کی امت میں سے شرک نہیں کرے گا اس کو میں معاف کر دوں گا۔ 3 تحفے ملے۔ ایک تحفہ یہ بھی تھا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، بہت خاص آیتیں ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہو جاتی ہے ہر شر، مشکل، پریشانی، مصیبت، یا دوسرا معنی لے تو اگر مر جائے نیند میں تو انشاءاللہ عزیز نجات کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، تو ایڈیشن کر لیجئے رات میں پڑھنے میں، یہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے، ان کو ہم پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے حفاظت کے لیے، پریشانی اور مصیبت نہ آئے بول کر جو چیزیں ہم احتیاطی تدابیر کے طور پر، پریکاشنری میجر کے طور پہ کر سکتے ہیں، جامع ترمذی اور مسند جو ہے بزار کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، جس شخص نے کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی، چلے دن محفوظ ہو گیا، رات محفوظ ہو گئی، اب اس کے علاوہ بھی لیکن مصیبتیں ہیں نا اور بھی، جس کسی شخص نے ایک انسان کو ایک مصیبت میں دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تو اللہ اس کو یہ مصیبت میں نہیں ڈالے گا۔ سمجھا؟ ایک بیمار کو آپ نے دیکھا کتنا بیمار ہے، دعا تو لیکن دعا اپنے لیے پڑھ لی، اللہ وہ بیماری میں انشاءاللہ مجھے نہیں ڈالے۔ کسی کو دیکھا جو مالدار تھا اب مخروض ہو گیا، قرضدار ہو گیا، بھکاری بن گیا، خلاش ہو گیا، تو اس کو دیکھ کر اگر یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ مجھے خلاش نہیں کرے گا۔ جس کسی نے کسی انسان کو مصیبت میں دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی، اللہ اس کو اس مصیبت میں نہیں ڈالے گا۔ ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں کو دیکھ کے آپ کیا بولتے ہیں، اللہ ایسا عذاب، ایسی تکلیف، ایسی مصیبت، ایسی پریشانی کس کو نہ دے، دشمن کو بھی نہ دے، ایسا بولتے ہیں نا۔ تو یہ دشمن کو بھی نہ دے بولنا اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یہ پڑھ لینے سے فائدہ ہوگا کہ وہ مصیبت پریشانی ہم پر نہیں آئیں گے۔ آئیے حدیث کس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جس نے یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، جس نے دعا پڑھی، جس کا دیکھیے معنی یہ ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، جس کا ترجمہ ہے سب تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں آپ کو مبتلا کیا ہے، مطلب دعا کرے اللہ، تمام تعریف اس اللہ کے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں آپ کو مبتلا کیا ہے، پھر آگے اس کا معنی ہے اور جس نے مجھے بہت سی دیگر مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے، تو وہ مذکورہ دعا پڑھنے والا کبھی بھی مصیبت میں جس میں وہ مبتلا ہے ہم نہیں پڑھیں گے۔ کسی کی پریشانی دیکھ کر اگر یہ دعا ہم پڑھ لے تو ہم اس پریشانی سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ ہوتا ہے نا آدمی کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھ کے بہت پریشان ہوتا، ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہونا، کسی کے بچوں کی تکلیف دیکھ کے ہمارے ساتھ نہیں ہونا، تو یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ وہ چیز نہیں ہوگی۔ آئیے تو اب یہ ہم نے رات دیکھ لیا، صبح اور شام دیکھ لیا، کسی کی مصیبت دیکھ کر اپنے آپ کو کیسے بچانا وہ بھی سیکھ لیا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی اور جامع ترمذی کی روایت ہے، جو 5واں پریکاشنری میجر ہم دیکھ رہے ہیں، جس شخص نے شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیے، شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ اگر کلمات پڑھ لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اسے اس رات ڈنک مارنے والا کوئی جانور نقصان نہ پہنچائے گا۔ ڈنک سمجھتے ہیں، بچھو اور سانپ اور مختلف علاقوں میں مختلف کیڑے جو جب کاٹتے ہیں تو تکلیف ہوتی، زہر ہوتا ہے ان میں، اس میں مکوڑا بھی ہو سکتا ہے، چمٹی ہو سکتی ہے نا، کاٹتے آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے چونکہ ایک قسم کا پوائزن یا زہر وہ چھوڑ دیتے جسم کے اندر، سمجھ رہا؟ تو آپ فرماتے ہیں اسے رات ڈنک مارنے والے جانور کا زہر نقصان نہیں پہنچائیں گا۔ مطلب 2 باتیں، یا تو وہ ڈنک نہیں مارے گا یا ڈنک مار لے تو اس کے ڈنک کا نقصان نہیں ہوگا۔ 2 باتیں آ رہی اس کے اندر، اس کو اس رات کسی جانور کے کاٹنے کا، زہریلے ڈنک مارنے کا اثر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس تعلق سے جو ہے سہیل جو ہے وہ فرماتے ہیں، جو ایک راوی حدیث کے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں ہمارے گھر میں، جو وہ فرماتے گھر میں ان الفاظ کو یاد کر کے ہر رات سارے لوگ پڑھا کرتے تھے۔ مطلب ایک راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب یہ روایت سنی اور خود اس روایت کو کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے گھر میں ہم سب کیا کرتے تھے، اس حدیث پر عمل کر کے روز رات میں سوتے وقت یا رات میں یہ پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جس کا ترجمہ میں اللہ کی پناہ، اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کے کلمے میں پناہ لیتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے۔
تو وہ فرماتے ہیں تو ڈنک کا اثر نہیں ہوا. فرماتے ہیں تو ایک لونڈی تھی ان کے پاس جس کو رات میں ایک زہریلے جانور نے ڈنک مار لیا مگر اس کو بالکل بھی تکلیف محسوس نہ ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ چونکہ اس نے وہ دعا پڑھ رکھی تھی. اور جب نبی نے کہہ دیا کہ ڈنک مارنے والے جانور کا اثر نہیں ہوگا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نبی نے ہم سے جھوٹ کہا؟ نعوذ باللہ نہیں نا. تو پھر وہ کہہ رہی ہے جب میں نے اس توکل کے ساتھ پڑھا. دیکھیے میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات، بہت سی بار ہوتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، رات میں کاٹ لیا. دیکھو تم نے بولے تھے اس کے بعد بھی جو ہے کیڑے مکوڑے مجھے کاٹ رہے ہیں، ہے نا. وہ توکل، وہ ایمان، وہ بھروسہ، وہ یقین بھی تو لگتا ہے نا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ نہیں اب بول دی انہوں نے تو کر کے دیکھ لیتے عمل کیا ہوتا. نہیں، وہ کامل یقین ہونا چاہیے. آئیے ایک واقعہ سناتا. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، سارے دشمن ہیں، لوگ آپ کو قتل کا منصوبہ بنا چکے ہیں، ہر قبیلے کا ایک نوجوان آگے بڑھ چکا ہے، اس لیے کہ سب مل کر اگر ماریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خون سب کا، ورنہ ایک ماریں گا تو اس کو مار دیا جائے گا نا. اگر 20-25 لوگ مل کر قتل کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ پیسے کے بدلے وہ چھوٹ جائیں گے. پلاننگ کر رہے ہیں، گھر کے باہر بیٹھے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے بیچ سے گزر جاتے ہیں. اللہ رب العزت یہ کمال دکھاتا ہے، یہ معجزہ دکھاتا ہے، کوئی آپ کو نہیں دیکھ پاتا. علی کو کہتے علی تم بستر پہ سو جاؤ تاکہ لوگوں کو لگے کوئی سو رہا. اور صبح امانتوں کو لوٹا کر مدینہ آ جانا ہجرت کر کے. بہت سے لوگ بولتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ہمت، شجاعت، بہادری دیکھیے کہ دشمن اگر چاہے تو آپ کو قتل کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آپ سوئے، ہے نا. کیونکہ اگر سمجھ لیجئے دشمن آیا اور بغیر چہرہ دیکھے مار دیا، اچانک حملہ کر دیا تیروں سے، نیزوں سے، تلوار سے، تو آدمی تو کیا. لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک دم اطمینان کے ساتھ لیٹے ہوئے اس جگہ. کیوں؟ نبی نے کیا کہا؟ علی میرے بعد ان چیزوں کو لوٹا کر مدینے آنا، مطلب مجھے جانا ہے مدینے. نبی کہہ رہے نا، توکل ہے کہ نبی نے کہہ دیا نا آنا ہے لوٹا کر، تو میں اٹھوں گا بھی صبح اور لوٹاؤں گا بھی اور جاؤں گا بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا نا صبح اٹھ کر امانتوں کو لوٹا کر آنا ہے تم کو. تو نبی نے جب کہہ دیا امانتیں لوٹانے آنا ہے تو اس کا مطلب میں زندہ رہوں گا تبھی تو امانتیں لوٹاؤں گا اور واپس بھی جاؤں گا مدینہ. سمجھ رہے بات؟ یہ توکل و بھروسہ ہوتا ہے. تو وہ ہونا چاہیے. نہیں اب بولے تو ٹھیک ہے کر لیتے، ویسا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ختم ہو گیا. یہ وہی ہے کہ تو آپ بغیر اپنے دل سے تو کوئی بات نہیں کہتے، بس اب میں یہ جب پڑھ لوں گا انشاءاللہ میرے بچے میں سب محفوظ رہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ٹھیک ہے، تو یہ وہ پانچواں طریقہ. کیڑے مکوڑوں سے، ان سے بھی تو مصیبت پریشانی آ جاتی نا. آپ سوچئے کیڑے مکوڑوں سے کاٹنے سے کیا تھی وہ تو دور، خالی ایک چونٹی اگر کان میں چلے جاتے کیا حال ہو جاتا ہے انسان کا، ہے نا. یا کیڑا چلے جاتا تو کیا چیخ پکار، کتنے پرابلمز اور کتنی مصیبتیں. ٹھیک ہے، چلا گیا تو کان کے اندر، ٹھیک ہے، اور پھر ڈاکٹر کے پاس بھاگو. ٹھیک، تو بہرحال کان میں اگر کیڑا وغیرہ چلے جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا ایک آسان سلوشن یہ ہے کہ آپ جو ہے کان کے اندر پانی یا تیل ڈال دیں. ٹھیک، جب وہ اندر جاتا ہے تو خود بخود وہ جانور یا تو مر جاتا ہے سفوکیشن، سانس نہیں لینے کی وجہ سے، یا باہر نکل کے آتا ہے. اس کو آپ کاڑی ڈال کے اور صاف نہ کریں اس لیے کہ وہ اور اندر چلا جاتا ہے اور مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈا تیل آپ نہ ڈالیں، کوشش کریں کہ وہ تھوڑا سا وارم ہو، اس لیے کہ کان کا اندر کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے اور اگر ٹھنڈا ڈالے تو آپ کو پھر چکر شروع ہو جاتے ہیں آنا. اس سے بہتر ہے تھوڑا کنکنا ہو، گرم نہیں ہو، وارم وہ ڈالیے، انشاءاللہ دیکھیں نکل جائے. تو ہم اس سے کتنا پریشان ہوتے ہیں آپ یاد رکھیے. تو اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی زہریلا جانور کاٹ لے تو نہیں. ویسے ہمارے پاس ہم شہروں میں رہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم کو محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن جب آپ شہروں سے نکل کر گاؤں دیہات وغیرہ میں جاتے ہیں تب آپ محسوس کرتے ہیں کہ یار کھلے جنگل میں سو رہا ہوں اور کچھ بھی آ سکتا ہے، کاٹ سکتا ہے. تب آپ یہ دعائیں ویسے تو ہمیشہ کرنا چاہیے چاہے آپ جہاں بھی ہو. لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک مثال، ہم کو چونکہ سمجھ میں نہیں آتا نا، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو دعاؤں کی شکل میں، اذکار کی شکل میں ہمیں دی گئی، لیکن ہم اس کو فالو نہیں کرتے. بہرحال یہ ہوا صبح شام 3 بار یہ کلمات پڑھنا. اسی طرح چھٹی چیز اپنی حفاظت کے لیے جو ہم کریں گے وہ یہ ہے، یہ روایت اس طرح سے ہے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالہ بنت جو حکیم جو ہے رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہے، وہ فرماتی ہے، کہتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے انہوں نے سنا، جس شخص نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈال سمجھتے ہیں سفر میں آپ رکتے ہیں، اسٹے کرتے ہیں، ٹیمپرری اسٹے جنگل وغیرہ میں. جس شخص نے کسی جگہ سفر میں پڑاؤ ڈالا اور یہ کلمات پڑھ لی، کون سے؟ وہی کلمات، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ کلمات پڑھ لیے، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں، کامل کلمات کے ذریعے اللہ کی بنائی ہوئی شر یا شرانگیز چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں، تو اس جگہ سے کوچ کرنے تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائیں گی، اس جگہ سے آگے جانے تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائیں گی. یہ چاہے جنگل میں پڑا ہو، ریگستان میں پڑا ہو یا ہمارے شہروں میں پڑا ہو.
ہوتا ہے نا, میں ٹیمپرری یہاں سے نکلا بمبئی گیا, بمبئی سے نکلا حیدرآباد گیا, حیدرآباد سے نکلا دلی گیا, تو یہ ٹیمپرری میں رکتا ہوں ہر جگہ. تو میں جیسی اس شہر بستی میں جاؤں رکوں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, تو اب میرا اسٹے پورے بستی کے اندر سکسیسفل ہو گیا. تو ہر رات کیڑوں سے, موذی جانوروں سے, زہریلے چیزوں سے بچنے کا طریقہ معلوم ہو گیا. ہر سفر کے اندر جس جگہ جاؤ تو وہاں محفوظ حفاظت کرنے کا طریقہ, تو رات بھر کی حفاظت کا طریقہ مل گیا. رات میں نیند میں مر جائے تو اس کی حفاظت کا طریقہ مل گیا. اس کے بعد ہم کو سارے دن میں صبح اور شام کی حفاظت کا طریقہ مل گیا. اس کے بعد ہم کو یہ بھی طریقہ مل گیا کہ ہم صبح شام کے علاوہ اگر کسی نئی جگہ جاتے ہیں, بستی جاتے ہیں, پڑاؤ ڈالتے ہیں, تو کیا کرے جس سے حفاظت ہو. الحمدللہ وہ طریقہ مل گیا. کتنا آسان. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لے. اب آپ کا نیکسٹ ٹریول کے نیکسٹ سٹی جانے تک اللہ تعالیٰ نے, نیکسٹ کوچ کرنے تک, جب تک آپ وہاں پڑاؤ ڈالے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. 7ویں چیز, اپنی حفاظت کے لیے جو احتیاطی تدابیر مشکل پریشانیوں کو آنے سے پہلے ہم کر سکتے ہیں. 7ویں چیز وہ یہ ہے جو ابو داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جس شخص نے شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے, جس شخص نے 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھا. ٹھیک ہے, کون سے کلمات ہیں؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. جس شخص نے 3 مرتبہ شام کو یہ کلمات پڑھ لی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء, جس کا معنی اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء, نہ زمین میں کوئی چیز نقصان پہنچاتی ہے نہ آسمان میں, وہو السمیع العلیم, اور وہ سننے والا ہے اور جو ہے جاننے والا ہے. کوئی جو ہے صبح آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, تو اسے صبح تک کوئی بلا یا ناگہانی نہیں پہنچیں گی. جو رات میں پڑھ کے چیز سوئے, صبح تک کوئی بلا, کوئی مصیبت یا کوئی ایسی خبر بھی نہیں پہنچیں گی جو اس کو پسند نہیں پہنچیں گی. اور جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات کہے تو شام تک اس سے اچانک کوئی مصیبت نہیں پہنچیں گی. دشمن سے آپ کی لڑائی ہے, آپ وار زون میں ہیں, اچانک کچھ بھی ہوتا ہے, تو جس نے صبح یہ کلمات پڑھ لیے, رات میں 3 بار اور صبح پڑھ لی, تو رات پڑھ لی تو صبح تک حفاظت, صبح پڑھ لی تو رات تک حفاظت. کس سے؟ اس میں ایک نئی چیز آ رہی ہے, وہاں کیڑے مکوڑوں کا آ گیا, اس سے پہلے موت کے تعلق سے آ گیا, اس سے پہلے فرشتے کی حفاظت آ گئی. یہاں ایک نئی چیز آ رہی ہے, اچانک آنے والی مصیبت نہیں آئیں گی, یا اچانک آنے والی کوئی بری خبر بھی نہیں آئیں گی آپ تک اس دن اور اس رات. اچانک کچھ جو ہوتی نا مصیبت آتی, وہ انشاءاللہ عزیز نہیں آئیں گی اگر ان کلمات کو پڑھ لے تو. اب آئیے راوی حدیث کے تعلق سے, راوی حدیث جو اس کو بیان کر رہے تھے ان میں سے ایک تھے آبان بن عثمان. ٹھیک, آبان بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ, جو اس حدیث کو روایت کرتے عثمان بن عفان اپنے والد سے. ٹھیک ہے, وہ خود فالج کے اٹیک میں تھے, پیرالائز تھے, وہ خود پیرالائز تھے جب یہ حدیث کو روایت کر رہے تھے. تو ایک راوی جو ان سے سننے آیا تھا, اور جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی تو ان کو اوپر سے دیکھنے لگا ایسا. تو انہوں نے کہا, کیا تعجب سے دیکھ رہے ہو میری طرف؟ نہ میں عثمان کی طرف جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ ہی عثمان نے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ بولا ہے. سمجھ رہے بات کی؟ جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی آئے آپ سے کوئی چیز کہے, یا کوئی آدمی آپ سے کہہ رہا ہے اس سے اچھا کچھ نہیں, اور وہ خود وہ چیز استعمال نہیں کرتا ہے, تو آدمی دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے, اچھا ارے نہیں بھائی میں یہ ابھی استعمال کروں گا, ابھی سمجھ رہے نا, ایکسکیوز دیتا ہے. تو جب یہ راوی حدیث بیان کر رہے ہیں یہ بات, تو خود پیرالائزڈ ہے, فالج کے اٹیک میں ہے, تو سننے والا بول رہا ہے اچھا تم مجھے حدیث سنا رہے ہو, تم کیسے اٹیک میں آئے, جبکہ تم کو تو پتا تھا نا صبح یہ پڑھ لو شام یہ پڑھ لو 3 مرتبہ تو محفوظ رہیں گے. تو وہ کہتے دیکھو نہ میں عثمان پر جھوٹ باندھ رہا ہوں, اور نعوذ باللہ نہ عثمان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا. ٹھیک ہے, پھر وہ کہتے ہیں جی میں جھوٹ لگایا ہے, لیکن جس دن مجھے یہ فالج کا اٹیک ہوا تھا اس دن میں بڑا غصے میں تھا, اور غصے کی وجہ سے وہ دعا پڑھنا بھول گیا, اور اسی دن مجھے اٹیک آیا. جس دن مجھے پیرالیسس, اس دن میں بڑا غصے میں تھا, اور غصے کی حالت میں میں کیا نہیں کر پایا, یہ دعا پڑھنا بھول گیا, اور اسی دن میرے پہ اٹیک آیا. دیکھیں مطلب وہ روز پڑھتے تھے, اور جس دن نہیں پڑھا اس دن اٹیک آ گیا. تو صحابہ تابعین, میں نے کہا نا ایسا عمل تھا جو بات سن لیتے نا بالکل ایک دم جو کیسے چپک جاتے اس کرنا ہی ہے اس پر عمل کرنا. اور اسی لیے بات ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں
حدیثیں بہت کم تھی. ایسے بھی صحابہ جنہوں نے 2-2 4-4 5-5 حدیثوں پر زندگی گزار تھی، لیکن ایسا مضبوطی سے پکڑا ایک ایک روایت کو کہ ساری زندگی میں اس کا اثر نظر آتا تھا. ہمارے پاس کیسا حدیث کا ذخیرہ، ایسا کتاب کھولیے، ایسا گھروں میں آپ دیکھیے بخاری، مسلم، ابو داؤد، جامع ترمذی، یہ موطا امام مالک، موطا امام محمد اور بزار اور حاکم، مستدرک، لائن لگی ہوئی ہے، لیکن ان کے نام پڑھنے کو بھی ٹائم نہیں، اپنا کتنے نام لکھے اسے. ایشو یہ ہے، مطلب حدیثوں کا ذخیرہ ہے. مسند احمد، ہزاروں لاکھوں کی روایتیں موجود ہے گھروں میں، پڑھنے کا ٹائم نہیں. صحابہ روایتیں موجود نہیں. کوئی ایک بیان کرتا ہے، بتاؤ تمہارے پاس کیا، بتاؤ اس تصدیق کرو کہ تم نے کس سے سنا، روایت بتاؤ. ماشاءاللہ، اگر یہ ثابت ہوگی تو عمل شروع، ساری زندگی لگے اس پہ. سمجھ رہا، ایک بات مل گئی لگے اس پہ، پوری زندگی گزاری. تو صحابہ کے پاس حدیثوں کے اعتبار سے علم کم تھا چونکہ جمع نہیں ہوئی تھی، لیکن عمل کے اعتبار سے جتنا ملانا 100%. لیکن ہمارے پاس ذخیرہ کا ذخیرہ آ گیا علم کا، لیکن عمل کے اعتبار سے بہت لو جا رہے ہیں نا. بلکہ کبھی کبھار تو خود ہم پڑھ رہے ہیں یا خود ہم سنا رہے ہیں اور وہ کتابیں پیچھے رکھی اور اس کے خلاف ہم یہاں سامنے بیٹھ کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. کتاب پیچھے رکھی ہوئی ہے جو حدیث میں یہ بیان ہو رہا ہے اور اس کی خلاف ورزی سامنے کھڑ کے کر رہے ہیں عملاً. ٹھیک، بہرحال تو یہ راوی جو روایت کر رہے ہیں، جو ان سے پوچھ رہا ہے بول رہا ہے تم خود پیرالائز کے اٹیک میں ہو اور تم یہ بول رہے ہو کہ اس سے نہیں ہوتا ہے. بس اس دن بھول گیا تھا، میں غصے میں آیا، بھول گیا، اور اسی دن مجھ پر یہ فالج کا اٹیک آیا. سمجھ رہے بات کو؟ اس سے پتہ چل اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا تھا. جس دن بھول گئے اس دن وہ مصیبت آ گئی جس کے لیے وہ حفاظت کے لیے دعا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ تابعین کتنا عمل کرتے تھے. آئیے 8th پوائنٹ، 8ویں چیز اپنی حفاظت کے لیے، تاکہ کوئی مصیبت آنے سے پہلے ہم کیا احتیاطی تدابیر کریں. 8ویں چیز یہ ہے جو ابو داؤد کی روایت ہے اور اس کے راوی جو ہے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے انہوں نے سنا جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ پڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. یہ آپ جو ہے پڑھ کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو جو ہے اس کا معنی ہے میں اللہ عظیم کی اس کے کریم چہرے اور لازوال بادشاہت کے واسطے سے شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے اس کے تعلق سے، تو جب وہ مذکورہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ دعا پڑھنے والا تمام دن کے لیے مجھ سے بچ گیا. جب ایک انسان مسجد میں داخل ہوتے وقت اس کلمے کو پڑھتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے کہ آج پورا دن اس نے اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا، پروٹیکٹ کر لیا، ہے نا. میاں بیوی میں جھگڑے اور اختلاف کیوں ہوتے ہیں؟ شیطان کی طرف سے، کیونکہ شیطان کا طلاق دلانا سب سے پسندیدہ عمل ہے نا. صحیح مسلم کی روایت ہے نا، شیطان روز بیٹھتا ہے اور اس کے چیلے چپاٹے آتے ہیں. ایک کہتا ہے میں نے اس کو علم سے دور کیا، بولتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا. ایک بولتا میں نے اس کو لڑا دیا، بولتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا. ایک آ کر بولتا آج میں نے میاں بیوی میں جھگڑا لگایا اتنا لگایا کہ آج دونوں کو الگ کر کے رہا. وہ اس کو گلے لگا کہتا تو نے آج کچھ کارنامہ انجام دیا. دس از سم تھنگ جو میں چاہ رہا تھا. غصہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی ایسا غصے سے لال تھا جیسا کہ بیل ہوتا ہے نا، غصہ آتا تو سانس لیتا تیز. آپ دیکھیں بیل کو جو غصہ آتا سانس چھوڑتا ہے پیر مار کے پھر دوڑتا ہے، تو ویسا سانڈ کے جیسا ناک پھلا کے تیز سانس. آپ نے کہا اگر میں ایک کلمہ میرے پاس ایسا بول دوں اور اس نے پڑھ لیا فنش، غصہ جبھی چلے جائیں گا. صحابہ نے کہا کیا ہے؟ تو کہا اعوذ باللہ من الشیطان، پڑھ لے غصہ چلا جائیں گا. دوسری بات نے فرمایا پڑھ لے، اس کے بعد کھڑا ہے تو بیٹھ جا، بیٹھا ہے تو لیٹ جا، کنٹرول. ایک روایت فرمایا جب غصہ آئے تو وضو کرو. کیوں؟ اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آنکھ سے بنا ہوا ہے اور پانی آنکھ کو بجھا دیتی ہے نا. تو طلاق شیطان دلوا رہا ہے، غصہ شیطان دلوا رہا ہے، علم سے دور شیطان کر رہا ہے، نمازوں میں خلل شیطان ڈال رہا ہے، بری چیزوں کی طرف رغبت شیطان کی طرف سے ہے نا. بری چیزوں کو اچھا دکھانا شیطان کا کام ہے نا. بری چیزوں کو اچھا نام دے دے کے بتاتا یہ کر لو یہ کر لو یہ حلال ہے. سمجھا؟ ہم محفوظ ہو گئے کس سے؟ شیطان سے. کب تک کے لیے؟ پورا دن. بلکہ یہ شیطان کی گواہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے آج اس نے یہ پڑھ لیا تو دن بھر مجھ سے یہ بچا لیا گیا.
اگر دشمن خود گواہی دے کہ یار وہ آدمی بہت اچھا ہے تو اس کا مطلب آدمی کتنا اچھا ہے. کسی کا دشمن ہی بولے کہ یار یہ آدمی بہت اچھا ہے تو اس سے زیادہ کیا اچھائی ہو سکتی ہے اس آدمی کہ دشمن بولتا ہے یار یہ سب میرے دشمن ہی اس سے لیکن یہ آدمی بڑا اچھا ہے. سمجھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مشرکین کا معاملہ یہ تھا نا, دشمن سمجھتے لیکن کہتے تھے آدمی بڑا اچھا ہے, اس سے اچھا آدمی نہیں دیکھا میں زندگی میں. تو یہی تو ہے, دشمن گواہی دے رہا ہے سچائی کی. تو شیطان گواہی دے رہا ہے کہ جو یہ پڑھ لیتا ہے تو میرے سے محفوظ ہو جاتا دن بھر کے لیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کتنی اہم بات ہے, یاد رکھیے. شیطان سے پورے دن کی سیفٹی پریکاشن ہم نے لے لی. 9ویں چیز جو ہے اپنی حفاظت کے لیے جو ہم احتیاطی کر سکتے وہ یہ ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت چھوٹا سا عمل ہے, سارے عمل چھوٹے تھے اب تک جو میں نے لیا, کوئی لمبی لمبی دعائیں اور ذکر میں نے لیے, یہ تو اور اتنا چھوٹا ہے, اتنا عام ہے, لیکن اس میں اتنی کوتاہی ہوتی ہے, اللہ رحم کرے ہم سب سے کوتاہی ہوتی ہے. آئیے غور کیجیے, جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا, جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کہتا, اللہ کا ذکر نہیں کرتا, مطلب بسم اللہ نہیں پڑھتا, دروازہ کھولا بسم اللہ نہیں بولا, لاک کھول رہے آپ تھڑ بول کے کھول دیا آپ, کچھ نہیں, ٹھیک. کھانا کھانے بیٹھ گئے, بس کھانا آ گیا تو پھر کیا دین یاد اور کیا دنیا یاد, جو جس کے لیے آئے تھے وہ مل گیا بولے, ٹھیک ہے, اور بس شروع ہو گئے, ٹھیک. تو آپ فرماتے ہیں جو شخص دروازہ کھولے گھر میں داخل ہو اللہ کا ذکر نہ کرے, مطلب بسم اللہ نہ پڑھے, جو شخص کھانا کھائے اللہ کا ذکر نہ کرے, مطلب بسم اللہ نہ پڑھے, کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا, شیطان اپنے چیلوں سے مخاطب ہوتا ہے. چیلے اس کے سپورٹرز, اس کے شیطان سب سے بڑا کافر جن, اس کے چیلے چپاٹے بہت سارے ہیں نا جن کو ہم شیاطین کہتے ہیں, سب کو کہتا ہے اپنے چیلے چپاٹے مخاطب ہو کر کہتا ہے. جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے کھولتے وقت اور کھاتے وقت, تو شیطان اپنے مخاطب چیلوں سے یہ کہتا ہے یہاں آپ کے قیام اور طعام کا کوئی انتظام نہیں ہے, یہاں لاجنگ بورڈنگ کا کوئی نظم نہیں ہے تمہارے, نہ کھانا ہے نہ رہنا ہے تمہارا. کیوں؟ تو اس انسان نے جب دروازہ کھولا تو اللہ کا ذکر کر لیا اور کھانا کھایا تو اللہ کا ذکر کر لیا. آگیا فرماتے اور کہتے ہیں اور جب کوئی انسان گھر میں داخل ہوتی ہے کھانا کھاتا اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے اپنے چیلے چپڑ شاگردوں سے آج رہنے کا بھی انتظام ہو گیا اور کھانے کا بھی ہو گیا. اور اگر کھولتے وقت بسم اللہ کہتا ہے, کھاتے وقت نہیں کہتا تو کہتا رہنے کا انتظام ہو گیا, کھانے کا نہیں. اور کھاتے وقت بسم اللہ کہتا ہے اور کھولتے وقت نہیں کہتا تو کہتا رہنے کا انتظام ہو گیا, کھانے کا نہیں ہوا. مطلب آپ دروازہ کھول رہے بسم اللہ نہیں پڑھے, شیطان رہنے کا کہتا ہے, کھانا کھا رہے بسم اللہ نہیں پڑھے, بولتا آج کھانے کا بھی انتظام ہے, کھانا کھا بسم اللہ پڑھ لیا اور کھولتے وقت نہیں تو بولتا رہنے کا تو ہوگا, کھانے کا انتظام نہیں ہوا اپنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے, اللہ رب العزت آپ کو غائب بھی دکھاتا تھا, یہ اللہ کی طرف کی بات ہے, ٹھیک ہے, شیطان چونکہ غائب میں سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے ایک صحابی کے ساتھ. اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بیچ میں اس صحابی کو دیکھ کے مسکرائے, تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول, جو دوسرے دیکھ رہے تھے نا, آپ کیوں مسکرائے مجھے دیکھ کر, ٹھیک ہے, کسی پہ نہیں ہنسے آپ, میرے پہ ہنسے. تو کہا تم نے جب کھانا شروع کیا تو بسم اللہ نہیں پڑھا, تو ہاں بھول گیا تھا. تو میں نے دیکھا تمہارے بازو ایک شیطان بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا تمہارے ساتھ, پھر جب تم کو بیچ میں یاد آیا تم نے کہا بسم اللہ الاول والآخر, اللہ کے نام سے شروع سے لے کر آخر تک, بیچ میں بسم اللہ پڑھا نا, شروع میں نہیں پڑھ سکے. تو جب تم نے بیچ میں بسم اللہ پڑھا تو اس نے کیا کیا, خیر کیا اور بھاگ گیا نکل کے, کھانا نہیں کھا سکا. تو وہ میں دیکھ رہا تھا اس لیے مجھے ہنسی آئی تم پر, سمجھ رہا. تو وہ ریئل پریکٹیکل ایگزامپل اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ شیطان ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا تھا, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں کھا رہے تھے, لیکن جب شیطان ان کے ساتھ کھا رہا, ان کے حصے میں سے کھا رہا تھا. آپ شیطان کیسا کھاتا, ایک نیوالے کے بدلے کیا 2 نیوالے جا رہے, کیا ایک اس کو ایک اس کو, نہیں, ہم نہیں جانتے, لیکن کھاتا ہے, لیکن کھاتا ہے. ہو سکتا برکت کی شکل میں, ہو سکتا ریئلی فزیکل سینس میں, ہو سکتا ہے زیادہ کھا کے بھی بھوک نہ مٹنے کی شکل میں, واللہ عالم, اللہ ہی بہتر جانتا کیا کیا معنی ہو سکتے شیطان کا ہمارے ساتھ کھانا. ہو سکتا ہے روٹی تو ہمارے پیٹ میں جا رہی, برکت سمجھ رہے, اس کی خیر اس کی اس میں جا رہی. ہو سکتا ہے بھوک, ہم کتنا بھی کھائے بھوک ہماری ختم نہیں ہو رہی, کیوں تو اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا نا اس پر, سمجھ رہا. تو شیطان بھی شامل ہے, کئی معنی اس کے. ہو سکتا کھائے لیکن غذا کی طاقت ہم کو نہ آئے, بیکار ویسٹ ہو جائے ہماری غذا میں بھی, واللہ عالم, بہت سے معنی ہو سکتے ہیں. تو شیطان کھاتا ہے, ٹھیک ہے, بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کا نمونہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دے دیا, جس صحابی کے ساتھ شیطان بھی کھانا کھا رہا تھا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا جب کھانا کھائیں گے تو بسم اللہ, بلکہ میں تو عام زبان میں کہتا ہوں بسم اللہ تو ماسٹر کی ہے, کوئی بھی چیز سے پہلے, کوئی بھی چیز سے پہلے. ایک بار میں نے کہا ایسی کہا بسم اللہ ہر چیز سے پہلے, تو کسی نے کہا بیماری سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے کیا, بولے دوا کھانے سے پہلے, دوا کھائیں گا تو کیا بسم اللہ پڑھیں گے آدمی, بولے یہ تو بیماری میں برکت آ جائیں گی, بولے بسم اللہ سے. میں نے کہا دوا بیماری کے لیے کھا رہے یا شفا کے لیے, دوا بیماری کے لیے کھا رہے یا شفا کے لیے, تو بولے شفا, تو پھر شفا میں برکت دے گا بیماری میں نہیں.
آدمی دوا کیوں کھاتا ہے؟ ہاں یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو، لوگ دوا جب کھاتے بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں. کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ بولے برکت آ جائیں گی بیماری میں. ارے بیوقوف انسانوں، بیماری میں نہیں، دوا میں برکت آئیں گی. تو دوا بیماری کے لیے نہیں کھاتے، بیماری کو ختم کرنے کے لیے کھاتے. تو ختم کرنے والی چیز میں جب بسم اللہ پڑھیں گا تو برکت ختم کرنے والی چیز کے اندر آئیں گی، کہ چیز کو ختم کر جس کے لیے کھائی جا رہی، نہ کہ بیماری میں. عجیب و غریب لوگوں کے. اور کیا کرتے؟ دوا کھاتے ہو، اللہ کافی اللہ شافی. ٹھیک ہے اللہ شفا دینے والا، لیکن یہ دعا ثابت نہیں ہے. دوا کھاتے وقت اللہ ہی شفا دینے والا، اللہ ہی کافی ہے ہمارے لیے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے دوا کھاتے وقت ایسی دعا پڑھنا کو. بسم اللہ تو اللہ برکت دے گا دوا میں. بسم اللہ کھانے سے پہلے، ٹھیک ہے. لباس پہننے کی دعا ہے لیکن یاد نہ ہو تو اللہ کا نام لے. میں ایک عام زبان میں کہہ رہا ہوں، ایک ماسٹر کی بسم اللہ کی، جب کوئی چیز یاد نہ ہو اللہ کے نام سے شروع کرنا. کوئی چیز کی ابتدا کرنا ہے بسم اللہ کے نام سے. وضو کرنا ہے بسم اللہ، ٹھیک ہے. تو بسم اللہ بڑی اہم چیز ہے. ویسے کھاتے اور گھر میں داخل وقت ضرور پڑھیں. اسی طرح ایک اور روایت میں، چونکہ اسی سے متعلق ہے، جن دروازوں کو بند کرتے وقت حدیث میں آتا اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا. کلوزنگ، یہ تو اوپننگ کا تھا، کلوزنگ. جن دروازوں پہ اللہ کا ذکر کر کے بند نہیں کیا جاتا تو ان دروازوں کو کھولنے میں شیطان مدد کرتا ہے چور کی. اور جن دروازوں کو بند کرتے وقت اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو چور کی مدد شیطان نہیں کر سکتا ہے کھولنے میں. ہاں چور کی اپنی صلاحیت جو ہوں گی وہ کر پائیں گا، شیطان کی ہیلپ نہیں ہوں گی اس کو. لیکن جس دروازے آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھا، بند کر دیا، تو اب چور کی عقل اور صلاحیت کے ساتھ ساتھ کون شامل ہے؟ شیطان کی عقل، صلاحیت اور آئیڈیاز بھی شامل ہے. جن دروازوں کو بند کرتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا شیطان چور کی مدد کرتا ہے، اور جن دروازوں کو بند کرتے وقت اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا. تو اپنے گھر کو پروٹیکٹ کیجئے، اپنے پیٹ کو پروٹیکٹ کیجئے، ٹھیک ہے. کھانے کے معاملے میں اور رہنے کے بسم اللہ سے کام شروع کی. کتنا آسان ہے، اس کو تو میں سمجھتا ہوں بہت مسئلہ نہیں، لیکن یہ بھی احتیاطی تدابیر ہے. شیطان کو ریپل کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہی جڑ ہے اکثر برائی کی دنیا کے اندر. اکثر برائی انسانی نفس بھی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن اصل جڑ وہی ہے، وہی ابھارتا ہے انسانی نفس میں جو تھوڑا سا ہے اس کو وہ بڑا کر دیتا ہے. انسانی نفس میں خطا، بھولنے کا مادہ ہے، شیطان اس کو بڑھا کے بڑے بڑے جرائم اور گناہ کرا کے اس کی بھول کا فائدہ اٹھا لیتا ہے نا. بہرحال اس چیز کو ہم سمجھیں. 10واں پوائنٹ اور آخری پوائنٹ آج کا، اپنی حفاظت، سیلف پروٹیکشن کے لیے ہم کیا کریں گے. آئیو پوائنٹ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جس شخص نے اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لی. کیا دعا پڑھ لی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جس شخص نے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ لی اللہ کے نام سے، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ میں گھر سے نکلتا ہوں، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کی ہمت نہیں ہے، اس پڑھنے والے کے حق میں کہا جاتا ہے. تو جب انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جب یہ پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے، جس کا معنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، تو اس کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ تو کفایت کیا گیا، تو کفایت کیا گیا، تیری رہنمائی کی گئی، تجھے بچا لیا گیا. اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کہا تو کفایت کیا گیا. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ گمراہی سے، بغیر سے باہر گمراہیاں ہیں تو اللہ کی طرف جا رہا ہے، تجھے رہنمائی کی گئی. تیسرا وہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ شر ہے باہر، تو اللہ کہہ رہا تجھے بچا لیا گیا. تین چیز مانگی، تینوں چیز عطا کی گئی. کب؟ گھر سے نکلنے کے بعد. اکثر دیکھیے کیا ہوتا ہے گھر میں جب آپ رہے، جنرلی پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ، ہے نا. گھر کے اندر دیکھیں اکثر بچے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے پیرنٹس. کیوں؟ گھر کا جو ماحول ہے بہت پروٹیکٹڈ ہوتا ہے نا، اچھا ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے. لیکن گھر سے باہر گئے تو سب کو فکر لگ جاتی. اچھا جتنے دور گئے فکریں اتنی بڑھتی جاتی، چونکہ مصیبت، پریشانی اور مدد پہنچانے کا معاملہ اتنا انسانی ذریعوں پہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. میرے آپ محلے میں کچھ ہوا، فوراً والد وغیرہ رشتہ دار آ گئے. اچھا شہر کے اندر ہوا تب بھی کوئی جلدی اب دوسرے شہر ہوا تو کتنی مشکل ہوتی ہے. دوسرے ملک ہوا خالی یہاں سے بیٹھ کر سوچ سکتے کہ کیا حال ہوگا، کیا مصیبت ہوگی، کیا ہوتا ہے نا. تو جتنا انسان دور ہوا اتنا زیادہ انسانی مدد مشکل ہوتی پہنچنا. لیکن گھر سے باہر نکلتے اگر یہ دعا پڑھ لے پروٹیکشن کی ہم، تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے اور ہمیں محفوظ رکھتا ہے. کیا دعا ہے، کتنی چھوٹی دعا ہے. اس دعا کو انسان یاد کر لے تو جب گھر سے نکلے پروٹیکشن میں آ گیا. گھر کے اندر آئے پروٹیکشن مل گیا بسم اللہ والا، کھولنے بند کرنے میں. اب گھر سے نکل رہے پروٹیکشن مل گیا، تو گھر سے باہر جا رہے حفاظت، گھر کے اندر آ رہی حفاظت. سونے سے پہلے حفاظت ہے نا.
سونے کے بعد کی حفاظت دیکھ لی. ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تو بیچ میں رکتے وقت اس کی حفاظت دیکھ لی. کسی جگہ پڑاؤ ڈالا ہے کسی اور شہر میں, وہاں حفاظت کا ہم نے طریقہ دیکھ لیا. تمام تر وہ ذریعے جو عمومی اعتبار سے ہماری زندگی اور لائف میں ہوتے ہیں, صبح شام کے اذکار, شیطان سے محفوظ رہنے کے اذکار, وہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. یہ وہ باتیں تھیں جن باتوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں نا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, روایت میں آتا تو کفایت کیا گیا, تیری رہنمائی کی گئی, تجھے بچا لیا گیا. شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور دوسرے شیطان سے کہتا ہے. اب شیطان جب یہ دیکھ لیتا ہے اللہ کی طرف سے جواب آ جاتا ہے, شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور دوسرے شیطانوں کو کہتا ہے, اور بلا کر کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے تو اس شخص کا کیا بگاڑ سکتا ہے, تو اس شخص کا کیا بگاڑ سکتا ہے جس کی اللہ کی طرف سے رہنمائی کی گئی. شیطان اس کے چیلوں کو بولتا ہے تو کیا بگاڑ سکتا ہے اس انسان کا کچھ, جس کی رہنمائی اللہ کی طرف سے گئی, اسے کفایت کی گئی اور اسے ہر قسم کے شر سے بچا لیا گیا, تو اب تم میرے چیلے چپاٹو اس کا کچھ نہیں کر سکتے, یہ محفوظ ہو گیا. بندے نے دعا کی, اللہ کا جواب آیا, شیطان نے اپنی مایوسی کا اظہار کر دیا, اپنے چیلے چپاٹوں سے کیا, اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بندے کا. عام زبان میں کو تو اب کچھ نہیں اکھاڑ سکتے اس میں ایک مسلمان کا ہوتا ہے, لوگ بولتے کیا اکھاڑ لیں گے, تو یہ ہے سر, یہ دشمن ہے, اس کو بولنا پڑے گا کہ اب کچھ نہیں اکھاڑ سکتا تو میرا, ہے نا, مطلب کوئی چیز لگی ہوئی ہے, کوئی چیز گڑی ہوئی ہے, کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتا, کچھ بھی عام زبان میں سمجھ رہے, کچھ نہیں کر سکتا. اور وہ خود بول رہا ہے اپنے چیلے چپاٹوں کو, اب کچھ نہیں کر سکتے ہم, چونکہ اس نے دعا کی, اللہ کی طرف سے جواب آیا, اب اس نے رہنمائی مانگی, تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو. اس نے ہدایت مانگ لی, اس کو ہر قسم سے رب نے اس کے خسارے سے بچا لیا, تو اب میں اور تم کچھ نہیں کر سکتے. اس کا شیطان کی گواہی, دشمن کی گواہی, سمجھ رہا. تو بہرحال یہ وہ دعائیں تھیں ہر قسم کی. اب سب کچھ آپ نے کر لیا, لیکن اس کے بعد بھی مصیبت آ گئی. ہوتا ہے نا ایسا کبھی, مصیبت آ گئی, اب آپ نے سب کچھ کیا, رات میں پڑھ کے سوئے, پھر بھی موذی جانور نے کاٹ لیا اور بہت زیادہ نقصان ہوا, بہت زیادہ تکلیف ہوئی. آپ کسی جگہ پڑاؤ ڈالے, پڑاؤ ڈالنے کے بعد ہی مصیبت آ گئی اچانک, حالانکہ آپ نے دعا پڑھی تھی. ہوتا ہے نا ایسا کبھی. اب اس کو کیسے, وہ میں آپ کو ڈیفائن, ورنہ پتا چلا آپ بول رہے یار حدیث میں نے کچھ گڑبڑ تو نہیں. جب آپ مکمل طور سے حفاظتی دعائیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بھی کوئی تکلیف آتی ہے, تو یہ اللہ کے طرف سے تھی, آپ کے تقدیر کا حصہ تھا. لیکن جب ایسی مصیبت سب کرنے کے بعد آتی ہے تو دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے, میں نے دینی معاملات میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی, اس کے بعد جو آیا میرے رب کی طرف سے تھا. ورنہ کیا ہوتا ہے جب انسان ذکر و اذکار نہیں کرتا, کوئی مصیبت پھر کتنا بچتا, کاش کہ میں ایسا کر لیتی, کاش کہ میں ایسا کر لیتا, میں دیندار ہو جاتی, میں دیندار ہو جاتا, میں نمازی ہوتا, میں نمازی, کتنا بچتا ہوتا. سب کچھ کرنے کے بعد کوئی مصیبت, اللہ کم از کم انسان نہیں بولتا اللہ میں نے جو ہو سکتا تھا اپنی طرف سے کیا, اب تیری آزمائش ہے, مجھے صبر دے. تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی مصیبت آئی تو یہ اللہ کی طرف سے تھی, اس پہ کیا کرنا ہے, اب جزا فضا نہیں کرنا, رونا دھونا. آپ دعا نہیں پڑھوں گا بھائی, میں کیا فائدہ ہوا دعا پڑھ کے میرا وہ ہوا. بہت سے لوگ ایسے ہی ہوتے نا. میں آپ سے ایک سوال کروں, دوا کھانے گئے, آپ نے دوا کھائی, فائدہ نہیں ہو تو کیا کرتے, ڈاکٹر گالیاں دیتے, دوا گالیاں دیتے, کیا کرتے آپ, ڈاکٹر صاحب کچھ دوسری دوا دے دو نا اور فائدہ ہو, دوسری دوا کھائے اس سے فائدہ نہیں, پھر کیا کرتے, ڈاکٹر بھی گالیاں دیتے, دواؤں کو بھی گالیاں دیتے, کمپنی بھی جا کے کیس کرتے نہیں, پھر جا کے تیسری لیتے آپ, ہے نا, کرتے ہیں نا. تو پھر اللہ کے دین کے معاملے میں کیوں ہی سمجھ نہیں آتی, میں نے پڑھا تھا ہو گیا اب ختم, اب ایک بار نہیں ہونا اثر ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا ہے, آپ کو بار بار کرنا ہوگا, کہ تو اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے. سمجھیے بات. تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی مصیبت آئے تو کبھی بھی جو اپنے ذہن کو شیطان کے جو قبضے میں نہ دے دیے گا کہ ارے یار کیا ہوا, بلکہ یہ آپ یہ سوچئے ہو سکتا مصیبت اس سے خطرناک انٹینسٹی کی تھی جو لو ہو گئی. آپ سمجھ رہے بات کو, بہت ہائی ہوتی تھی, اللہ نے بچا لیا. پاسبلٹیز, ہائی پاسبلٹیز, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور حفاظتی دعاؤں کے بعد بھی اگر اب یہ کو مصیبت آئے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے, تقدیر ہے, اس پر کیا کرنا ہے, ہم کو صبر کرنا ہے, اور اس مصیبت کو ہٹنے کے لیے دعا کرنا ہے. اور ایک صبر کرنا ہے, دوسرا مصیبت کو ہٹنے کی دعا کرنا ہے, اور امید کرنا ہے کہ اللہ اس مصیبت کو جلدی ہٹائیں گے. توقعات بھی ہمیں, ورنہ ہمارا توقع ایسی رہتی اب مصیبت آئی نا, اب ہٹتی نہیں میرے پیچھے. تو آپ خود جب بدگمانی کرتے تو اللہ تعالیٰ بولتا ٹھیک ہے لیتے رہو پھر, تو ہے نا. حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے, ویسے فیصلے گمان کے ساتھ ہوتا ہے, گمان کے ساتھ ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ. تو اب آپ کا گمان ہی اتنا گھٹیا ہوگا پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا صبر کرنا ہے, اچھا گمان کرنا, اللہ سے خوب گر گرا کر دعائیں کرنا, یاد رکھیے انشاءاللہ عزیز. تو پھر کیا ہوگا, ہم ایسی چیزوں سے بچ جائیں گے. اور جو تدبیریں ہو سکتی ہے احتیاطی, وہ ساری چیزیں کرنا ہے, ہیومن ایفرٹس پورے کرنا ہے.
ورنہ آپ بولے اب دعاؤں پہ مثال کے طور پہ رات میں پورے بچھو دکھ رہے آپ کو ہر طرف پورے ریگستان میں، آپ بول رہے دعا پڑھ کے بچھوں کے اندر سو جاؤں گا. احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ آپ ٹینٹ کو اچھے سے باندھیں گے، بیڈ کو اوپر رکھنے کی کوشش کریں گے، آس پاس ہو سکا تو پانی وغیرہ کچھ ڈالیں گے تاکہ جانور آئے تو پانی میں گر جائے، چھوٹے موٹے کیڑے. احتیاطی تدابیر اپنی جگہ. اور اس کے بعد توکل، یہ بڑی اہم چیز ہے چونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اور اس چیز کی حرص کرے جو آپ کو فائدہ دے. حرص کیا کرو جو چیز تم کو بینیفٹ دیتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا اور عاجز ہو کر مت بیٹھ جاؤ. عاجز ہو کر مت بیٹھو مطلب اللہ پر توکل، بھروسہ، سب کچھ کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، لیکن ساتھ میں ہیومن ایفرٹس پورے کرنا ہے. جنگ بدر صبح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینہ پہلے سے اس کی تیاری کر رہے تھے. ٹھیک ہے، جو کچھ اسلحہ سامان ہتھیار تھے سب کچھ تیار کر لیے تھے. اس کے بعد میدان بدر میں آپ پہنچے اور رات میں کھڑے ہو کر پھر اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر رہے تھے. اور وہ اس غریبی کا عالم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑا پہنا تھا وہ کپڑا نہیں تھا، ایکچولی ایک چادر تھی جس کے بیچ میں آپ نے سوراخ کیا تھا، سر میں سے ڈالی ہوئی تھی، تو آگے سے تھی پیچھے سے تھی، سائڈ سے سٹیچز نہیں تھے، اس کو چادر تھی جو ڈالی ہوئی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے رہ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے اوپر، جس کی وجہ سے یہ کپڑا آپ کا بیچ میں سے کھل گیا تھا. چادر آگے کی آگے آ گئی تھی، پیچھے کی پیچھے رہ گئی تھی. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رات موجود تھے وہاں. وہ کبھی ادھر سے چپک جاتے چونکہ سرد موسم ہوتا ہے رات میں عرب میں. یاد رکھیے مطلب عرب کا موسم رات میں ایسا ہوتا ہے جیسا فریج کے اندر کا حصہ، اور دن میں ایسا جیسا فریج کے پیچھے کا حصہ. اتنا عجیب ہوتا ہے، اتنا ہاٹ اینڈ کولڈ ہوتا ہے. تو رات میں کھڑے تھے، سردی بہت زیادہ تھی، وہ ایک طرف سے آتے کبھی ادھر سے لپٹتے اور ایک طرف سے آتے کبھی ٹھنڈا ہو جا رہا تھا نا جس لپٹتے. اور اللہ کے رسول یہ دعا کرتے ہیں اللہ اگر آج یہ ٹکڑی ہار گئی، یہ چھوٹا سا وفد جمع ہار گیا تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں بچے گا. اور ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول بس بہت ہو گیا، اللہ نے سن لی ہوں گی آپ کے بس، لیکن آپ صبح تک یہ دعا کرتے رہے. لیکن احتیاطی تدابیر چھوڑی، کیا پوری تیاری کی. دعا کے بعد بھی صبح آپ نے کیا کیا؟ کنویں پہ قبضہ کیا. یہ نہیں بولا کہ اب تو دعا کر لی بات ختم ہوگی اب جو ہوگا، نہیں، کنویں پہ قبضہ کیا تاکہ دشمن سمجھ رہے. ایسی جگہ آپ نے چنی جہاں دھول کم اڑتی تھی جنگ کے لیے تاکہ کیا ہو، جہاں صحابہ رکے تھے کہ دھول اگر اڑے تو ہم لوگ محفوظ رہے. ایسا لوکیشن آپ نے دیکھا کہ ہوا اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہی تھی، اگر آندھی آئے بھی تو دشمن کی طرف دھول جائے، ہماری طرف نہ. اتنی تدابیر کی گئی تھی. سمجھ رہے آپ کہ ہوا کا ڈائریکشن بھی دیکھا گیا، کنویں کا پوزیشن دیکھا گیا، کنویں کو اپنے قبضے میں پیچھے لیا گیا، دشمن آ جائے تو کیا، ساری چیزیں کی. اور اس کے بعد پھر دعا بھی کی گئی. تو میں اس لیے بول رہا ہوں، ورنہ میں نے یہ چیز رکھی آپ بولیں گے ارے میں نے یہ کرنے کے بعد یہ نہیں. آپ کو پورے ہیومن ایفرٹس ڈالنا ہے، جو کچھ کوششیں آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ کرنا ہے، اور کوششوں کے ساتھ احتیاط کے ساتھ دعا کرنا ہے. اور اس کے بعد کوئی تکلیف آئے تو پہلا دل کو اطمینان ہوتا ہے اللہ جو کچھ بتایا گیا تھا اس طریقے میں چلا، اس کے بعد بھی تقدیر تھی تو نے مصیبت دی، میں تیار ہوں. پھر صبر کرے، احتیاط کرے تو پھر انسان ڈپریس نہیں ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوتا، اس کو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ میں نے جو کچھ کر سکتا تھا کیا، پھر بھی میرے رب نے مصیبت دی، میں اس کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے، ایمان اور آزمائش، اس پر میرا پورا ایک لیکچر ہے کہ ایمان اور آزمائش کا کتنا گہرا تعلق ہے اور یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو بہرحال ایمان ہے تو آزمائشیں تو ہوں گی، لیکن ان دعاؤں سے، ان تمام تدابیر سے وہ آزمائشیں یا تو کم ہوں گی یا تو اللہ ٹال دیں گا، یا اگر دیں گا تو اس کا انشاءاللہ عظیم بدلہ دیں گا کہ میرے بندے نے سب کچھ کیا. احتیاطی تدابیر جو اس کے رسول کے ذریعے میں نے ان تک پہنچایا تھا، اس کے بعد بھی ہوا تو سنت پہ عمل کرنے کا اجر، صبر کرنے کا اجر، دعائیں مانگنے کا اجر، عاجزی اختیار کرنے کا اجر، اور بہت سارے فائدے مومن بہرحال حل آنے والی تکلیف سے اٹھاتا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے مومن کو ایسی کوئی تکلیف نہیں جو آتی ہے جو اس کے گناہوں میں کمی کر دیتی ہے. مطلب ہر تکلیف، کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ کم ہو جاتے ہیں. اور مومن کو آزماتا اتنا آزماتا ہے کہ جب روز قیامت اپنے رب سے ملیں گا تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے، بہرحال یہ انشاءاللہ عزیز اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں. اگلے اس میں انشاءاللہ عزیز جب ہم ملیں گے تو میں اب ایک الگ الگ سیناریو رکھوں گا انشاءاللہ. سیناریو کی بیماری ہو تو کیسے اب کرے، یہ تو تھا ہونے سے پہلے کیا کرے، میں نے وہ رکھا آج آپ سے. اب انسان بیمار ہو جائے تو کیا کرے، مشکل آ جائے تو کیا کرے، حکومت خلاف ہو جائے تو کیا کرے، جنگ کے میدان میں کیا کرے، جیل چلا جائے تو کیا کرے، فقیر ہو جائے تو کیا کرے. یہ تھا مصیبت نہ آئے. اب آگے تو کیا کرنا ہے انشاءاللہ عزیز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ ایسے سچویشن میں مقروض ہو تو کیا کرے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں ہم قرضدار کیا کریں. انشاءاللہ وہ بھی حل رکھوں گا کہ اب ایک سیناریو ہم لیں گے انسانی زندگی کا اور اس سیناریو پر ڈسکشن کریں گے ایسے وقت میں میں اور آپ کیا کریں. ہم دیکھیں گے مشکل، مصیبت، پریشانی، فقر، جس کو کہیں گے قرض، فاقہ جس کو کہتے ہیں بھوک ہے نا، جنگ، جیل میں اگر کوئی چلا جائے تو کیا کرے، کیس ہو جائے تو کیا کرے. ہم پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ایک پوائنٹ انشاءاللہ لیں گے کہ ان مصیبتوں کے آنے سے پہلے کیا کرنا. آج ہم نے دیکھ لیا مصیبت آنے کے بعد جب چل رہی ہے
تو ہم کیا کریں گے انشاءاللہ میں وہ تمام باتیں آنے والے لیکچرز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ جو ہے سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کی جو ہے ہر قسم جو ہے حفاظت کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کتاب و سنت کا پابند بنائے, جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. ختم ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. السلام علیکم فیض، جس طرح آپ نے بولی کہ مصیبت سے پہلے جو بھی مصیبت آئے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا جائے، تو یہ گھر میں اگر داخل ہو تو کچھ لوگ کچھ ایسی بڑی دعا ہے بسم اللہ وجعل تو داخل ہو، کچھ ایسی دعا ہے علماء اکرام بولتے کہ یہ پڑھے تو اس سے بھی شیطان داخل نہیں ہوتا، تو یہ اسے واضح کر لیجیے. بھائی نے سوال کیا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی کچھ اور بھی دعائیں جو لوگ بتاتے ہیں جو پڑھنی چاہیے شیطان کی حفاظت سے. دیکھیے میں نے تو صرف 10 دعائیں آپ کے سامنے رکھی ہے 10 سے 12 حدیثوں سے. 10 دعائیں نہیں بلکہ 9 ہی تھی، چونکہ ایک تو کامن تھی، 2 ایک جہاں پڑاؤ ڈالے اس کے لیے بھی وہی تھا اور گھر کے اندر وہی تھا رات میں موزی تو کامن تھی. لیکن حفاظتی دعاؤں کا اگر آپ معاملہ لیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جائیں گے، اتنی بتائی گئی. گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، بیت الخلاء میں جاتے وقت وہ بھی حفاظت کے لیے ہے، بیت الخلاء سے نکلتے وقت ہے نا، سواری پہ چڑھتے وقت، سواری سے اترنے کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت. دیکھیے اب اتنی کثرت سے کسی حاکم یا بادشاہ کے ڈر ہے آپ کو، تو وہاں جاتے وقت سماجی دباؤ یا پریشر سے بچنے کے لیے تو اتنی ہے جسی کو انتہا نہیں. تو لہٰذا میں یہ کہہ دوں گا جو بھی دعا کتاب اور سنت سے ثابت ہے، مطلب جو دعا ثابت ہے کہ ہاں یہ دعا ہے، یا تو قرآن میں ہے وہ دعا یا تو حدیث میں آتی ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتایا، تو اگر یہ چیز ہے یا صحابہ عمل کرتے تھے اور صحابہ سے اجماع ثابت ہے کہ یہ دعا پڑھتے تھے تو بہرحال پھر آپ اس کو کیجئے. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا دعاؤں کے معاملے میں، یہ احتیاط ضرور کیجئے، دعاؤں کے معاملے میں لوگوں نے بہت ساری عجیب و غریب باتیں بھی بھر دی ہے دعاؤں کے نام پر. جیسا میں نے کتاب دعاؤں کی پڑھی، اس میں لکھا تھا اللہ کو 99 بار پڑھے تو یہ فائدے، رحمان کو 99 بار پڑھے تو یہ فائدے، الصمد کو 99 بار پڑھے تو یہ فائدے، الرحیم کو پڑھے تو یہ. تو میرا مسئلہ یہ تھا، میں نے یہ سوچا کہ 99 اللہ کے نام کو 99 بار پڑھنے کے کئی فائدے ان کو کیسے پتا چلے. کوشچن یہ تھا، یا واسع پڑھنے کی یہ فائدے، یا قوی پڑھنے کی یہ فائدے، یہ نورو پڑھنے کی یہ فائدے، یا سمت پڑھنے، سب لکھ دیا انہوں نے 99. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی؟ ٹھیک ہے اللہ کا نام ہے بھائی، اللہ کا نام لینے کا تو فائدہ ہی ہے، لیکن اللہ کے نام کو مخصوص تعداد میں ایسا لینے کا اور یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ سنت سے ثابت ہے کیا؟ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے کہ مسئلہ یہ ہے، یاد رکھیے. سمجھ رہا؟ مسئلہ یہ ہے اقامت کیوں دی جاتی ہے؟ جماعت کھڑی ہو رہی، اذان ہو گئی، اعلان ہو گیا، اقامت کیوں جاری؟ مسجد میں لوگ جمع ہو جائیں. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ اب جنازے کی نماز میں بھی اقامت دے دیں گے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں قبرستان میں، یا ہم یہ سوچیں گے کہ پھر عیدین کی نماز میں بھی اقامت دے دی جائے، یا ہم یہ سوچیں گے کہ تراویح کی وتر کے لیے بھی اور تہجد کے لیے بھی اقامت دے دی جائے، تو درست ہوں گا؟ آپ بولیں گے نہیں، اقامت دی گئی 5 وقت کی فرض نماز کے لیے، تو اب ہم نہیں دیں گے اسے. یہ ہے نا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کا نام بالکل اللہ کا نام ہے، باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس مخصوص تعداد میں گننا اور اس کے یہ فائدے ہونا کس نے بتائے؟ اگر یہ فائدے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، نعوذ باللہ، یہ تو دین میں سیدھا آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ چیز جو اتنی خیر کی تھی اور یہ فائدے تھے اللہ کے رسول بتا کے نہیں گئے. ٹھیک ہے؟ تو میں یہ احتیاط کا بالکل کہوں گا، دعاؤں کے معاملے میں بڑا احتیاط کرے، اور دعاؤں کو جب تک ثابت نہ ہو اس کو نہ پڑھے. بلکہ کچھ لوگوں نے تو کچھ بھی قرآن کا کچھ مانا ہے اور وہ لے رہے، مطلب کچھ بھی، جیسے ایک سامنے لکھا کتا نہ کاٹے اس کی دعا. اب میں پریشان، کتے کے نہیں کاٹنے کی دعا کیا ہے؟ تو سورۃ الکہف میں لا لی کلب باسط، یہ پڑھے تو کتا نہیں کاٹتا. ٹھیک ہے وہاں ایک کتے کا ذکر ہے سورہ کہف میں، لیکن وہ کتے کا جو تذکرہ ہے وہ پڑھنے سے کتے نہیں کاٹیں گے ایسی کوئی روایت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا ضروری ہے نا کہ یہ پڑھے تو کتا نہیں کاٹتا. تو اس میں خود پریشان تھا، کتا نہ کاٹنے کی دعا پہلی بار سنا میں نے. سمجھ رہا بات؟ تو بات قرآن کی آیت، آدمی ارے قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کی آیت بھائی غلط نہیں ہو سکتی، میں کہاں بول رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن کی آیت پڑھنے سے کتا نہیں کاٹتا. ایشو یہ، سمجھ رہا بات؟ جنتی جنت میں رہیں گے تو فلاں چیز کریں گے، تو آپ
کیا آپ نے بتایا کہ حدیث میں کہ یہ دنیا میں بھی کرنا چاہیے جنت میں نہیں ہے ویسا، سمجھے؟ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے دعاؤں کے معاملے میں خاص طور سے. ہاں اگر ثابت ہے تو آپ کرتے جائیے، ورنہ احتیاط کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. تو بہرحال آپ نے ایک دعا کہی، بہرحال میں سمجھتا ہوں اگر ثابت ہے تو آپ دیکھیں کتاب میں پڑھے، اس کا حوالہ چیک کریں، یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ ثابت ہے تو کریں، نہ ہے تو اس کو چھوڑ دیں. جی السلام علیکم فیض بھائی. آج کل سوشل میڈیا پہ آیت الکرسی کا خاص طور پہ، اس کے علاوہ قل کے چاروں صورتوں کا اور سورہ فاتح کے مطلب مختلف فائدے دکھائے جاتے ہیں جس میں ریفرنس کچھ نہیں رہتا حدیث کا، تو ان تینوں کا مطلب پروٹیکشن میں کیا رول ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور قل کے چاروں صورتیں. بھائی نے سوال کیا کہ بہت ساری جگہ لوگ دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور قل کے تعلق سے کہ ان کے یہ فوائد ہیں. دیکھیں سورہ فاتحہ کے کئی فوائد ہیں، یہ سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ علاج بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اسے کئی فوائد ہیں، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ فوائد کس طرح سے حاصل کی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتایا ہے، ٹھیک ہے. جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بخاری کی روایت ہے، صحابہ ایک جگہ گئے، ایک بستی میں پڑاؤ ڈالا، ان سے اجازت مانگی کچھ کھانے پینے کے دو. یہ زمانہ وہ نہیں تھا ہوٹلیں وغیرہ تھی، رہنے کی جگہ تھی. بستی والوں نے کہتے چلو نکلو یہاں سے، باہر کر دیا. تھوڑی دیر بعد ہوا ایک لونڈی بھاگتی ہوئی آئی، کہا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا کوئی ہے تم میں جو علاج کرے؟ ایک صحابی نے کہا میں علاج کروں گا. دوسروں نے کہا نہیں تم علاج کرنے نہیں جاؤں گے اس کا، اس لیے کہ انہوں نے ہم کو رہنے نہیں دیا. انہوں نے کہا پھر بھی میں چلا جاتا ہوں. وہ گئے، جانے کے بعد انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کی. لیکن روایت میں آتا سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا، پھر آپ نے کٹس لگائے جہاں بچھو نے کاٹا تھا، اور اس زمانے میں منہ سے کھینچنے کا طریقہ تھا، کھینچ کر خون کو نکالا. لیکن یہ سب نہیں کر سکتے، یہ ٹیکنیکس ہوتی یاد رکھیے، یہ ہر عام آدمی نہیں کر سکتا ہے. پھر وہ کیا، پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، پھر خون کھینچا، پھر تھوکا، پھر سورہ فاتحہ، ایسا کئی بار انہوں نے کیا اور اس سے اس کو شفا حاصل ہوئی. پھر جب مدینے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول انہوں نے ایسا کیا، اور ہم تو سمجھتے تھے ان کو اتنا علم نہیں، لیکن یہ گئے، سردار کا علاج کا اسے فائدہ ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ تو کہا اللہ کے رسول میں نے سورہ فاتحہ پڑھی. تو آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا سورہ فاتحہ رقیہ ہے، علاج ہے، دم کرنے کی دعا ہے؟ تو پتا چلا یہ علاج ہے سورہ فاتحہ، نہ صرف جس کو ہم کہیں گے نفسیاتی، بلکہ فزیکل بھی. یاد رکھیے فزیکل بھی. بہرحال ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کا یہ عمل ثابت، تو جو ثابت ہے آپ بالکل کیجیے. جن کسی پر حاوی ہے پڑھ کے دم کیجیے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے جیسا بیماری کے اندر پڑا، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ایسا انہوں نے دم کیا اور پھر سک کر کے بلڈ نکالا. اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس تو بالکل ثابت ہے، میں نے درس میں بھی کئی باتیں رکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے آپ پڑھتے تھے، نظر بد سے بچانے کے لیے آپ یہ پڑھتے تھے، آندھی طوفان مصیبت آتی تب آپ یہ پڑھتے تھے. تو سورہ فلق، سورہ ناس تو بہرحال ثابت ہے. اس میں سورہ کافرون داخل نہیں ہے. بہت سے لوگ چاروں خل پڑھ دیتے ہیں، 4 نہیں ہے، 3 ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. اچھا ایک عجیب بات ہے، یہ چاروں خل لوگ چونکہ اس کے بڑے فوائد ہیں 3 کے، تو 4 کو ایڈ کر دیتے ہیں اور چاروں کو ہر جگہ پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ خبروں پر بھی پڑھتے جا کر. یہ اپنی حفاظت کے لیے، زندوں کے لیے. مرنے کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ الکافرون پڑھنا درست نہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب ضد کرنے لگے، نہیں بولے ہم جا کر بولے خبر میں پڑھیں گے. تو دوسرے صاحب نے ان سے کہا کہ چلو میرے کو بولو کہ جو تم پہلا سورہ پڑھے قل یا الکافرون، ٹھیک ہے، لا اعبد ما تعبدون، تو خبر والے کیا بول رہے ہیں؟ اے کافرو قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں بات نہیں کروں جس کو تم عبادت کرتے تھے. آپ پڑھ رہے بھی تو کیا پڑھ رہے یہ تو دیکھو. بولے سورہ کافرون کو رات میں پڑھنا سونے سے پہلے ثابت ہے، اس لیے کہ برات کفر سے، برات کفر کے لیے اللہ کے رسول سورہ کافرون کو رات میں سونے سے پہلے پڑھتے تھے تاکہ کفر سے برات، نفرت کا اظہار ہو. لیکن تم جا کر